الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شب کے ختم میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا اس محفل میں آنا، اس کو سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء کی شان کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان پہ نہ بھی خوف ہے نہ بھی غم ہے، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ علماء کرام نے بڑے بڑے معنی بیان فرمائے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی یہ بیان کیا کہ نہ تو وہ موت کے وقت خوف زدہ ہوں گے اور نہ جو پیچھے زندگی گزاری ہے اس پہ غمگین ہوں گے، اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ قیامت کے دن جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، غمگین ہوں گے، اس دن اللہ کے اولیاء خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رحمت سے بے خوف اور بے غم رکھے گا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہیں۔ ان کی زندگی کو علماء کرام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ علماء کرام فرماتے ہیں آپ کی ولادت سے لے کے 18 سال تک آپ ابتدائی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ دوسرا حصہ 18 سے لے کے 51 سال تک حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدات کیے، ریاضتیں کی، عبادات کیے، اور تیسرا حصہ 51 سے لے کے 91 سال تک آپ نے واعظ و نصیحت کی۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان یہ ہے کہ زندگی کے یہ تینوں حصے جب شروع ہوئے تو ان کے حصوں کی ابتدا اشاروں کے ذریعے ہوئی، اشاروں کے ذریعے بتایا گیا کہ اب کیا ہوگا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم فرماتے ہیں کہ جب حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہونے والی تھی تو مجھے خواب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آگے ارشاد فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولیشی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی ولہ شأن فی الاولیاء والاقطاب کما شأنی بین الانبیاء والرسل۔ فرمایا ابو صالح تجھے مبارک ہو، آج جو بچہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا وہ ولی ہوگا اور میرا بھی پیارا ہوگا، اللہ کا بھی پیارا ہوگا۔ اور ابو صالح اس کی شان یہ ہوگی اولیاء اور اقطاب کے اندر اس کی ایسی شان ہوگی جیسے میری شان انبیاء اور رسولوں کے درمیان ہے۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے آپ کے بارے میں یہ بشارت دی گئی۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، آپ کی آگے کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ 5 سال کی عمر میں جب آپ قاری صاحب کے پاس گئے پڑھنے کے لیے
قاری صاحب نے پڑھایا کہ پڑھیں بسم اللہ، تو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا سپارہ دوسرا تیسرا پڑھتے پڑھتے 18 سپارے پہلے دن زبانی قاری صاحب کو سنا دیے۔ قاری صاحب نے کہا کہ بیٹا آگے پڑھیے، تو آپ نے کہا کہ میری والدہ کو یہ 18 پارے زبانی یاد تھے، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ ان پاروں کو پڑھتی رہتی تھی، میں نے سن سن کے 18 پارے زبانی یاد کر رہا ہوں۔ ہمارے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ جب ابتدا ہوئی تو آپ ایک بیل کے پیچھے پیچھے جنگل میں نکل پڑے، تو فرماتے ہیں کہ بیل نے میری طرف دیکھا اور فرمایا یا عبد القادر ما لہذا خلقت، اے عبد القادر تو اس لیے پیدا نہیں ہوا، تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے جنگل میں گھر آیا، حج کے ایام تھے، کہتے ہیں میں گھر میں اپنی چھت پہ چڑھا تو مجھے عرفات کے میدان میں حاجی نظر آ گئے۔ فرماتے ہیں میں نیچے آیا، اپنی والدہ سے کہا والدہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اجازت دیں، میں بغداد شہر میں جاؤں، جا کے علم حاصل کروں۔ والدہ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ اس طرح بیل نے مجھے کہا ہے کہ عبد القادر تم ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور میں چھت پہ کھڑا ہوا ہوں تو مجھے عرفات کا میدان نظر آیا ہے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا عبد القادر جاؤ، میں نے تجھے خدا کی راہ میں وقف کیا، اب تمہارا منہ قیامت کے دن ہی دیکھوں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نکلے، پھر آپ نے 25 سال عراق کے بیابانوں میں مجاہدات کیے، ریاستیں کی۔ آپ فرماتے ہیں 40 سال میں نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ 15 سال کے لیے فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کے بعد روزانہ نوافل کے اندر ایک قرآن پاک کو ختم فرمایا۔ پھر حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری حصے کی ابتدا ہوئی۔ آپ تقریر نہیں فرماتے تھے، نبی پاک علیہ السلام ظہر سے پہلے اپنی زیارت کروائی، فرمایا بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتے، بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہنے لگے حضور میں اجمی ہوں، یہ لوگ عربی ہیں، میں کیسے بیان کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک 7 مرتبہ میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا بیٹے تقریر کیا کرو۔ کہتے ہیں ظہر کی نماز ہوئی، ظہر کے بعد میں بیٹھ گیا، پھر میں نے بیان نہیں کیا، لوگ آئے چلائے چلے گئے۔ کہتے ہیں میرے بابا جان بولا علی نے مجھے زیارت کروائی، کہا بیٹے بیان کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی ابا جان بیان کیسے کروں، میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں۔ کہتے ہیں مولا مشکل کشا نے فرمایا اے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا، مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے عرض کی حضور ابا جان 7 مرتبہ کیوں نہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تھا، میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان شروع کیا، فرمایا پھر بیان کرتے 70 ہزار کا مجمع ہوتا اور کوئی بیان ایسا نہ ہوتا جس بیان سے لوگ طائب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرتے۔ فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام اولیاء کے جس گروہ کے پاس سے گزرتے، آپ فرماتے کہ جو ولی مزید بھلائی چاہتا ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس کو اختیار کر لے، آپ کے بیان سننے کے لیے حاضر ہو جائے۔ پھر ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے وہ مقام دیا کہ شیخ حماد علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ان کا مرید آیا اور آگے اس نے پوچھا کہ حضور میں نے اس سفر میں جانا ہے، تجارت کرنے کے لیے جانا ہے، میرے پاس 700 دینار کا سامان ہے، کیا میں شام کی طرف چلا جاؤں؟ تو شیخ حماد نے کشف کے ذریعے تقدیر پہ نظر ڈالی، اللہ کے ولی تھے، تو کہا مرید تو ابھی نہ جا، کیونکہ اگر تو جائے گا تو میں نے دیکھا ہے تیری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا اور مال اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ اب وہ شخص جو ہے شیخ حماد علیہ رحمہ کی بارگاہ سے نکلا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، آپ سے عرض کی حضور اس طرح سفر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو شیخ عبد القادر نے فرمایا اگر تو جانا چاہتا ہے تو جاؤ، تمہاری جان اور تمہاری مال کی ضمانت میں خود لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ شخص چلا گیا، جا کے اس نے تجارت کا سامان بیچا، کافی نفع ہوا، پھر ایک جگہ اس نے اپنے درہم و دینار رکھے بھول گیا، دوسری جگہ پہ آ کے لیٹا، خواب میں اس نے دیکھا کہ لوگوں نے قافلہ لوٹا اور اس کو بھی قتل کرنے لگے ہیں، اس کی آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو اس کے بھولے ہوئے درہم جو تھے دینار وہ بھی یاد آ گئے، وہ لیے کافی تحفے لیے واپس بغداد کی طرف آیا۔ اب وہ سوچتا ہے یہ تحفے لے کے شیخ حماد کی بارگاہ
بارگاہ میں جاؤں جو میرے پیر و مرشد ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤں کہ جن کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں، جنہوں نے میری سیما لیا تھا؟ کہتے ہیں میں شیخ حماد کے پاس آیا تو آپ نے کہا او بندہ خدا، جاؤ عبد القادر جیلانی کو جا کے یہ تحفے دو، تقدیر وہی تھی جو میں نے دیکھی تھی کہ تجھے قتل کیا جانا تھا، تیرا مال لوٹا جانا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا کی تو خالق کائنات نے تمہاری تقدیر کو تبدیل فرما دیا۔ پھر وہ شخص شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گیا اور جا کر اس نے تحفے پیش کیے۔ آپ نے فرمایا ہاں جس طرح اس بندے نے کہا تھا واقعی شیخ حماد نے جس طرح فرمایا، میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا کی تو خالق کائنات نے تمہاری تقدیر کو بدل دیا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت، حضرت حسن عسکری علیہ رحمہ کے بعد حضرت امام مہدی کے آنے تک جتنے اولیاء ہیں سب کے سردار حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے ایک نصیحت فرمائی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو 3 چیزیں لازم ہیں، ان پہ وہ پابندی کریں، کسی حالت میں بھی یہ 3 چیزوں سے غفلت نہ برتیں۔ حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ مسلمانوں کو حکم دیا، اللہ کا بھی حکم ہے ہی، لیکن آپ نے بھی اپنے مریدوں کو بطور تلقین فرمایا، بطور حکمن کہ یہ جو 3 باتیں ہیں ان سے کسی صورت بھی غفلت نہیں برتنی۔ وہ کیا ہے؟ ہم حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو ماننا ہے۔ خود شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کی سیرت کو پڑھا جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی کس طرح احکامات پہ عمل کیا، نفلی عبادت کتنی کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی ہم کبھی کر سکے، لیکن آپ نے مریدوں کو بھی حکم دیا اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور دوسرا نماز قائم کرنا، زکات دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو فرمایا ان میں کسی صورت پہ غفلت نہ آئے۔ دوسرا فرمایا اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رک جانا، کہ جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے بندہ اس سے جو ہے وہ رک جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا اللہ کی منع کی ہوئی باتوں میں سے کسی بات میں رک جانا فرمایا جنوں انس کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی اللہ نے جن کاموں سے منع کیا بندہ ان گناہوں سے رک جائے، ان نافرمانیوں سے رک جائے، تو فرمایا یہ جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، بندہ نوافل بھی پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، تہجد گزار بھی ہے لیکن مسلمانوں کی دل آزاری بھی کرتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے رکنا ہے۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ اولیاء یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جس حال میں ہی بھی ہو بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بہت مہنگائی ہو گئی تو بہت سارے لوگ پریشان ہو گئے، تو ایک غلام آیا تو وہ بڑا خوشی سے چومتا ہوا آیا۔ سارے لوگ پریشان بیٹھے تھے تو ان کو ذرا تکلیف ہوئی کہ ہم سب پریشان ہیں اور یہ بندہ بڑا خوشی منا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا غلام تجھے نظر نہیں آتا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ہم سب پریشان بیٹھے ہیں، بنے گا کیا اور تو اتنا خوش ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا، داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، وہ غلام کہنے لگا میں کیوں نہ خوشی مناؤں، میں جس کا غلام ہوں میرے آقا کے تو خزانے مال سے بھرے ہوئے ہیں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح اس غلام کو اپنے آقا کے بھرے ہوئے خزانوں پہ بھروسہ تھا، وہ سب غمگین تھے تو وہ خوش تھا، اسی طرح خدا کا بندہ اپنے خدا کے خزانوں پہ نظر رکھے، جس طرح کے بھی حالات آ جائیں اور نظر رکھے کہ جس خالق کے کائنات نے مجھے پیدا کیا ہے اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، پہلے بھی وہ دیتا رہا ہے آگے بھی وہ دیتا رہے گا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ نے یہ قول نقل کیا، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ بندہ تیسری بات یہ ہے ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے۔ میرے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا،
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نصیب فرمائے۔